امروہا آن لائن۔ سیفی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا دامت برکاتہم کو اصلاح و تربیت کے حوالے سے ایک خاص ذوق عطا فرمایا، اور جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو از دل خیزت بر دل ریزت جو محاورہ ہے اس کا مصداق حضرت مولانا دامت برکاتہم کی گفتگو ہوتی ہے۔ یہ حضرت کی خرد نوازی ہے کہ ہم جیسے کم حیثیت لوگوں کی دعوت کو توجہ دیتے ہیں اور قبولیت کا شرف عطا فرماتے ہیں، ورنہ حضرت کی مصروفیات میں سے وقت فارغ کرانا بڑا مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ ہم سب حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے اس مدرسے کی چہار دیواری میں حضرت کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے اس مجمع کو جو آپ کا منتظر ہے مستفیض فرمائیں، جس میں طلبہ عزیز کی بھی بڑی تعداد ہے، قرب و جوار سے علماء کرام بھی تشریف لائے ہیں اور اہالیان شہر بھی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالی حضرت والا کو صحت و عافیت سے نوازیں اور ہم سب کو ان نصائح پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں جو حضرت والا کے ذریعے ہم تک انشاءاللہ پہنچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد، نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اور اللہ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے۔ پیارے طلبہ عزیز، اس عاجز نے اپنا سبق سنانے کے طور پر ایک آیت قرآن پاک کی آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، خطاب ہے ایمان والوں سے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اور دعوت ہے اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کی۔ معلوم ہے ایمان ایک اور چیز ہے، اسلام کی اور چیز ہے۔ بس مختصر اتنا سمجھ لیں کہ ایمان نام ہے دل کی کیفیت کا، اور اسلام طرز زندگی کا نام ہے، طرز حیات کا نام ہے۔ پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک، پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی اپنا لے، یہ ہے اسلام۔ چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخلہ لے لیا، اب جو ہے مرتے دم تک ہمیں چھٹکارا نہیں ہے، ہر قدم پر اسلامی احکام پہ ہمیں عمل کرنا۔ اب اس پر عمل کرنا کیسے آسان ہو؟ اس لیے کہ پوری زندگی کا اسلام ہم کس طرح سے اپنائیں گے، تو اس کے لیے تعلیم تعلم کا ایک نظام ہے کہ ہم تعلیم و تعلم کے ذریعے سے اسلامی احکامات کو معلوم کریں، اللہ کی رضا ناراضگی کی باتوں کو معلوم کریں، اور جو عوامر ہیں ان پر عمل کریں اور نواہی سے بچیں۔ نیز پیارے طلبہ عزیز، آج کے دور کے اندر جتنا کباڑا ہمارا اس سیل فون نے کیا ہے، اللہ کی پناہ، تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا نقصان انسانوں کا شیطان نے کبھی نہیں کیا جتنا سیل فون کی ایجاد سے ہو گیا۔ ہماری راتیں اجڑ گئی، ہمارے دن اجڑ گئے، ہمارے مطالعے میں واضح طور پر کمی آ گئی، ہماری استعداد میں بہت بڑا ڈاکہ ڈال دیا، اور نہ جانے کیا کیا نقصان ہوا۔ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب ایک دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں۔
یاد رکھیں جب تک آپ اپنے اساتذہ سے اپنے بڑوں سے رابطہ رکھیں گے اور ان کے مشورے کے مطابق زندگی گزاریں گے، نیز جب ہمارے بڑے اور ہمارے مشائخ اساتذہ ہمیں میسر نہ ہوں تو ان کی عدم موجودگی میں یا فاصلاتی دوری کی وجہ سے ان کی کتابوں کا ہم مطالعے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی صحبت کا نعم البدل عطا فرما کے ہمیں اس کی برکتیں عطا فرماتے رہیں گے۔ ابھی میں 1 مہینے پہلے ریاست راجستھان میں شہر جودھ پور سے ہوتے ہوئے باڑمیر جیسلمیر کے صحرائی علاقے میں گیا تھا۔ آج بھی وہاں بہت کچھ محفوظ ہے۔ چند سال پہلے ایک بستی ہے میٹھے کا تالاب، وہاں جانا ہوا۔ عشاء کے بعد بہت شاندار پتھر کی مسجد بنی ہوئی، اس کے سامنے ایک میدان تھا، صحرا تھا، وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جس وقت میں سیرت کے عنوان پر کچھ بات کرنے کے لیے بیٹھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں حضور کے زمانے کے مدینے میں بیٹھا ہوں اور سامنے بیٹھنے والا مجمع صحابہ کرام کا ہے۔ ہر شخص کے سر پہ پگڑی، ہر شخص سفید کرتا قمیص پہنے ہوئے، ہر شخص لنگی پہنے ہوئے، اور کوئی ٹریکٹر ٹرالی میں دور سے آیا، کوئی اونٹ گاڑی پر دور سے آیا۔ ویسے بھی ریگستان کے علاقے کو، خاص طور سے راجستھان اور یہ کچھ بھوج کا جو علاقہ ہے، یہ بقیہ سندھ کا جو علاقہ کہلاتا ہے، اس کو عرب کی سرزمین سے بڑی گہری مشابہت ہے۔ یہاں رمل وہاں رمل، یہاں جمل وہاں جمل، یہاں سمرا یعنی کانٹے دار درخت وہاں کانٹے دار درخت، وہ پگڑی پہنتے تھے یہ پگڑی پہنتے ہیں، وہاں گرم یہاں گرم، بہت 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 سے اعتبارات سے جو ہے اس کو مشابہت ہے جزیرہ عرب سے۔ خیر، تو ریاست راجستھان کا ایک شہر ہے جودھ پور۔ جودھ پور میں ایک بزرگ گزرے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے حاجی عبدالغفور صاحب بچپن میں پڑھنے کے لیے گئے تھے، استاد نے اتنا مارا کہ کپڑے خراب ہو گئے۔ نانی دادی نے کہا کہ بس جتنا پڑھنا تو پڑھ لیے، گھر بیٹھے۔ تو یہ امید تھی، رسمی طور پہ پڑھ نہ سکے، لیکن شوق اتنا تھا طبیعت میں کہ خود محنت کر کر کے پوچھ پوچھ کے حروف شناسی کرتے رہے، اور اس کے بعد جملے ملانے شروع کیے، اردو پڑھنا آ گیا، لیکن لکھنا زندگی بھر نہیں آیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا۔ حضرت کو بھی اتنی محبت تھی ان سے، ایک مرتبہ انہوں نے خط لکھوایا کسی سے، حضرت میں فلاں تاریخ کو اپنے نفع کے لیے، اصلاح کے لیے آپ کے پاس اتنے وقت کے لیے آ رہا۔ حضرت نے اپنے مقربین کو وہ خط سنایا اور کہا کہ ایک شخص صحابی صفت سے ایک شخص میرے پاس آ رہے ہیں فلاں تاریخ کو، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو ٹھہر جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خواص میں یہ بات کہی کہ ایک صحابہ صفت ایک شخص میرے پاس آ رہے ہیں، کسی کو ان کی زیارت ملاقات کرنی ہو، دیکھنا ہو تو رک جائے۔ پھر ایک موقع آیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تحریر خلافت لکھ بھیجی، اجازت لکھ بھیجی، تو انہوں نے اس کا جواب لکھوایا کسی سے، حضرت میں اس قابل نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ حضرت نے لکھا اس قابل نہیں ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں، تبھی تو یہ ذمہ داری آپ کو دی گئی۔ پھر نیچے لکھا البتہ حضرت غیبت، چغلی اور بہت سارے گناہ کا تذکرہ کیا، ان تمام چیزوں کی شناخت سے اچھی طرح واقف ہوں اور بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت نے اس کو آگے لکھوایا تب تو نور علی نور۔ پھر آگے لکھا حضرت میں تو ذات کا تیلی ہوں اور ہمیں تو لوگ بہت گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اس پر حضرت نے آگے لکھا بہت سے تیل گھی سے افضل ہوا کرتے ہیں۔ یعنی سارے راستے مسدود کر دیے، خیر وہ بھی چھوڑا۔ خیر، حضرت نے ان کو اپنا مجاز صحبت بنایا۔ یہ بھی حضرت کی بہت بڑی حکمت تھی کہ حضرت جب کسی کو مجاز بناتے اپنا تو پہلے مجاز صحبت بناتے، یا بعض کو مجاز صحبت بناتے کہ آپ کو بیعت کی اجازت نہیں ہے، البتہ لوگوں کو لے کر کچھ دین کی باتیں کیا کریں، کوئی کتاب سنا دیا کریں، کچھ چیز سمجھا دیا کریں۔ یہ تھا مجاز صحبت۔ اسی سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ اپنے آپ کو کچھ بڑا تو نہیں سمجھنے لگا، یا کوئی فتنے کا سبب تو نہیں بن رہا، تو یہی موقوف رکھتے۔ اور پھر آگے چل کے جب تلقی ہوتی ہے، لوگوں کا رجوع ہوتا، دفع ہوتا، خبر رکھتے، حالات پہ نظر رکھتے، تو کہتے لوگوں کو بیعت بھی کر دیا کرے۔ اب مجاز بیعت بناتے۔ پھر مجاز بیعت میں بھی 2 درجے تھے،
مجاز بیعت للخواص، مجاز بیعت للعوام، آپ صرف عوام کو بیعت کریں۔ گویا اس بات کا حضرت کی طرف سے اظہار تھا کہ آپ کے اندر چونکہ وہ صلاحیت علم میں نہیں ہے کہ آپ اہل علم حضرات کے باتوں کا، سوالوں کا جواب دے سکے، تو آپ مجاز بیعت للعوام ہیں اور آپ مجاز بیعت للخواص ہیں۔ یہ حضرت کی حکیمانہ تقسیم تھی۔ خیر، یہ خلیفہ ہو گئے۔ اب یہ کتابوں کا تو مطالعہ انہوں نے شروع کر رکھا تھا، اور حضرت کے بڑے عاشق صادق، عاشق زار تھے۔ حضرت کے چھوٹے چھوٹے رسائل آتے تھے، نہ یہ کہ ان کو پڑھتے تھے، پڑھنے کے لیے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے اور لوگوں کی تشکیل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ کے عشق و مستی اور محبت میں آگے بڑھوں، اور یہ جو میرے 6-7 بچے ہیں اور بیوی ہیں، ان کی معیت میں اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے اللہ کے عشق میں مانے، لہذا میں ان کو چھوڑ کے کھانا بھون چلا جاتا ہوں، اللہ کی محبت عشق و مستی میں آگے بڑھتا ہوں اور گھوموں گا پھروں گا، اللہ کی محبت میں آگے بڑھوں۔ پھر خیال آیا کہ ان کے حقوق تو میرے ذمہ واجب ہے، ان کو چھوڑ کے میں کیسے چلا جاؤں، تو اس ارادے سے پھر باز آ گئے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھے تو پھر وہ جذبہ جوش میں آیا کہ وہ بھی تو مدینے کے باہر کہیں صحرا میں کسی کھیت پہ رہتے تھے، میں بھی نکل جاتا ہوں۔ چنانچہ اب کی بار انہوں نے اس ارادے پہ عمل کر لیا، اور رات کی تاریکی میں گھر کے اندر کل 40 روپے کی مالیت تھی، 40 روپے میں سے 7 روپے نکالے سفر خرچ کے طور پر، اور بیوی بچوں پہ ایک نظر ڈالی، اللہ کے حوالے کیا اور نکل گئے۔ سوچا جودھ پور ریلوے اسٹیشن سے اگر دہلی اور دہلی سے پھلوان جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی شناسہ دیکھ لے گا مجھے، اور جب ڈھونڈ مچے گی تو لوگ اسی سمت میں پھر سفر کرنا شروع کریں گے اور مجھے آپ پکڑیں گے۔ تو ایک 40 میل پیدل چلے، اور ایک غیر معروف سے اسٹیشن سے جہاں کوئی بھی نہیں تھا دیکھنے والا اور کوئی شناسہ، وہاں سے دلی کی طرف جانے والی ٹرین میں سوار ہو، دہلی اترے اور پہاڑ گنج کی طرف کوئی مسجد تھی، اس مسجد میں ٹھہر گئے۔ صبح پہنچے دہلی، شام کو ٹرین تھی کھانا بھون کی طرف سفر کرنے والی، تو اس کے انتظار میں وہیں بیٹھے رہے۔ ساتھ میں 2 کتابیں تھیں، ایک کلیات امدادیہ اور ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی کوئی کتاب۔ 24 گھنٹے میں صرف ایک مولی کھائی، کتاب پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، نکلے تھے عشق و مستی کے سفر پر۔ کلیات امدادیہ میں ان کی نظر ایک حکایت پر پڑی۔ حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے اس میں ایک حکایت لکھی کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کے عشق میں گھر سے نکل جانے کو شوق ہوا کہ یہ میری بیوی اللہ تعالیٰ کی محبت میں مانے ہیں، لہذا طلاق دے کر نکل گیا اللہ کی عشق مستی حاصل کرنے کے لیے۔ بہت زمانے تک ادھر ادھر گھومتا رہا۔ ایک مرتبہ بستی میں آیا تو ایک شخص نے سوچ کر کہ درویش ہے، کوئی اللہ کا ولی آدمی ہے، تو اس کو اپنے گھر مہمان بنا لیا کہ آج آپ میرے گھر قیام کریں گے، آپ کی خدمت کروں گا، صبح کو جہاں جانا چلے جانا۔ اللہ کی شان، جس بندے نے اس کو اپنا مہمان بنایا، اس مطلقات کا نکاح اسی کے ساتھ ہوا تھا، اسی گھر میں۔ اب اس نے دیکھا کہ وہ آپ تو بہت پرانا کھلاڑی آیا، پہچان نہیں۔ خیر رات کو یہ کہہ رہا، اس نے اللہ اللہ کی، کھانا کھایا، سویا، فجر نماز پڑھنے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ چلا گیا۔ اس عورت نے جو متعلقہ تھی، اس کی بیوی تھی گھر میں رہنے والی، اس نے دیکھا کہ یہ تھیلے میں کیا لیے پھر رہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ تو تھیلا میں کھولا تو اس میں ایک دھاگا تھا، دھاگے کی لٹائی تھی، سوئی تھی، دھاگا تھا، کچھ آٹا تھا، چھوٹے چھوٹے برتن تھے، ضرورت کی چیزیں کہ کہیں کھانا پکانے کی ضرورت پیش آئے تو پکا لیں۔ تو اس نے اس کو دیکھا اور تعجب کیا۔ پھر جب وہ نیچی نظر کر کے ان کے شوہر کے ساتھ وہ شخص آیا اور ادھر کو منہ کر کے بیٹھا، تو پیچھے سے بیوی آئی اور زور سے دھپ مارا اور کہا، اس پوری کائنات میں تجھے نئی دنیا دکھی تھی کہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا؟ پیارے طلبہ عزیز، بہت معرفت کی بات کہی اس نے، بہت گہری بات کہی کہ اگر یہ چیز تیری ضرورت کی ہے اس لیے لے پھر رہا ہے، تو میں بھی تو ضرورت کی تھی، مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے تجھے حلال کے قریب کیا تھا، حرام سے تجھے بچانے کا میں ذریعہ تھا، تو میں بھی تو ضرورت کی چیز تھی۔ اگر یہ ضرورت کی چیز، اگر تیرا جواب یہ ہے، اور اگر میں ضرورت کی نہیں تھی تو یہ بھی تو ضرورت کی نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑ۔ جب مجھے چھوڑا تو اس کو بھی چھوڑ۔ آٹا لیے پھر رہا ہے، برتن لیے پھر رہا ہے، سوئی دھاگا لیے پھر رہا ہے، کیوں؟ یہ اتنی ضرورت ہے اور میں ضرورت کی چیز نہیں تھی، اس کائنات میں نہیں تجھے دنیا دکھی تھی۔
بس حاجی عبدالغفور صاحب نے جب حکایت پڑھی فوراً کتاب بند، 14 طبق روشن ہو گئے. کہا یہ غلطی مجھ سے بھی تو ہوئی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ میں طلاق دے کے نہیں آیا لیکن چھوڑ کے تو آ گیا ہے. آگے پیچھے سوچے بغیر چھوڑ کے تو میں آ گیا. اب حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب لائن حاضر ہو گئے اور پکڑ ہو گئی، بچوں کے لیے کیا انتظام کر کے آئے، نان نفقے کا کیا انتظام کر کے آئے ہو، کس کے حوالے کر کے آئے ہو، تو کیا جواب دوں گا؟ ڈانٹ پڑے گی الگ، رسوائی ہوگی وہ الگ. بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی واپس چلا جاتا. چنانچہ الٹے قدم جودھ پور واپس ہو گئے. 3 دن لگے آنے جانے میں. حضرت فرماتے ہیں کہ 3 دن میں میری بیوی نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا تھا اور رو رو کے برا حال تھا. بچوں کا رو رو کے برا حال تھا کہ ابا کہاں چلے. سب سے معذرت کی، سب سے معافی مانگی، میری نادانی کی وجہ سے تمہیں زحمت تکلیف اٹھانی پڑی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. یہ حکایت حاجی عبدالغفور صاحب کی سنا کر میں آپ کو ایک نتیجہ نکال کے بتاتا ہوں. اگر ہم اپنا تعلق اپنے اکابر مشائخ کے ساتھ مضبوط رکھیں گے، نیز اپنے اسلاف کی کتابوں کا مطالعہ رکھیں گے، تو نفس اور شیطان اگر راستے سے ہٹا بھی دے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک بہت جلد توفیق عطا فرما دیں گے اور راستے پر آ جائیں گے. اس لیے اپنا تعلق اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے اسلاف کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ رکھو اور کتابوں کا مطالعہ جاری رکھو. کتابیں ہی نعم البدل ہوتی ہیں. اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کا جب وہ نہیں ہوتے تو ان کی باتیں، ان کے ملفوظات یہ ہمارے لیے بہترین نعم البدل. لیکن افسوس کی بات ہے طلبہ کتابوں کا مطالعہ اس لیے کرتے ہیں کہ استاد کوئی سوال کر لے، آئندہ کل جو پڑھایا ہوا سبق ہے استاد سنیں گے اور نہیں سنا پائیں گے تو زجر توبیق ہوگی، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، باہر نکالا جائے گا. جی نہ جانے کیا کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں. تو اس خوف کی وجہ سے طلبہ پڑھتے ہیں. اور برا نہ مانے، یہی طلبہ جب استاد بنتے ہیں تو اسی خوف، اسی فکر کی وجہ سے مطالعہ کرتے ہیں کہ کل طالب نے اگر سوال کر دیا، اعتراض کر دیا تو کیا جواب دو. ورنہ جہاں چھٹی ہوئی پھر دیکھو کتنا مطالعہ ہو رہا ہے، کتنی کتابیں پڑھی جاتی ہیں. یہ حدیث ہر وقت سفر میں رہتا ہے. بہت سارے لوگوں کو کتب خانوں میں جانے کا موقع ملتا ہے. کتابوں کی وجہ پتہ بتاتی ہے کہ ان کو مہینوں ہو چکے کسی نے چھوا تک نہیں. کتب خانوں میں سفر ہوتا ہے، دھول چڑھی پڑی ہے کتابوں پر، کوئی کتاب لینے والا نہیں، رجسٹر خالی پڑے ہیں. طلبہ صرف وہی کتابیں لے جاتے ہیں جو درسیات سے متعلق، شرح سے متعلق ہیں، بس وہی لے جاتے ہیں. اس کے علاوہ خارجی کتابوں سے مراد وہ کتابیں جو تعمیری ہوتی ہیں، جن کے مطالعے سے شخصیت سازی ہوتی ہے، جن کے مطالعے سے بندہ اپنے مستقبل کو طے کرتا ہے کہ مجھے کرنا کیا. ایک مرتبہ دارالفلاح ترکیسٹ کے اندر یہ عالم جس زمانے میں خدمت انجام دیتا تھا تو امتحان ہال میں ذمہ داری تھی، آخری پرچہ دور حدیث کے طلبہ کا. ایک طالب سے میں نے پوچھا، بیٹا کیا ارادہ ہے آپ کا، آئندہ کیا سوچا ہے؟ ابھی تک کچھ سوچا نہیں. اتنا افسوس ہوا، 10 سال لگے آپ نے علم نبوت حاصل کرنے میں اور ابھی تک آپ نے کوئی منزل ہی طے نہیں. ابھی تک آپ نے یہی نہیں سوچا مجھے کرنا کیا ہے. اس لیے پیارے طلبہ عزیز، کتابوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو اور زندہ جاوید جو شخصیات ہیں، اکابر ہیں، اساتذہ ہیں، اپنے مشائخ ہیں، جی ان کے ساتھ تعلق مضبوط رکھو. انشاءاللہ نفس و شیطان اگر بہکا بھی دے اور ادھر ادھر لے بھی جائے تو ان کی دعائیں آپ کو راہ راست پہ لا کے کھڑا کر دیں گی. گمراہ دائمی طور پہ نہیں رہو گے انشاءاللہ. یہ اساتذہ کی، اپنے مشائخ کی صحبتوں کی برکات ہوتی ہے. یہ صالح مطالعے کا نتیجہ ہوتا ہے. دیکھیے حاجی عبدالغفور صاحب نے کتاب پڑھی اور کتاب نے ٹھٹکا دیا، ہلا کے رکھ دیا، دل و دماغ کو روشن کر دیا کہ ایسی غلط میں نے بھی تو کی. فرق اتنا ہے کہ اس نے طلاق دے دی تھی، میں نے طلاق تو دے دی لیکن تکلیف میں تو چھوڑ دیا نا. کوئی نظام تو ان کے لیے نہیں بنایا، واپس گھر چلے گئے. اللہ اکبر. نہیں پیارے طلبہ عزیز، اس وقت جو پوری دنیا کا نظام بنا ہوا نظر آ رہا ہے اور حالات ان سے بالکل نہ گھبرائیں. 1400 سال پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جی فتن کی احادیث میں ہمارے سامنے سارے حالات کھول کے رکھ دیے. گھبرائے تو وہ جو پہلے سے واقف نہ. بس ان حالات میں ہمیں اپنے آپ کو کیسے سنوارنا ہے، کیسے سنبھالنا ہے، ذات حق کی طرف کس طرح سے متوجہ ہونا ہے، جی بس اس پر غور کریں. ورنہ جیسا کفر اس وقت دندنا رہا ہے،
حق طرف برائی کا زور، کفر کا شور، جیسا اس وقت نظام بنا ہوا ہے، اگر یہی سب کچھ یہی چلتا رہا اور اسی کے نام کامیابی ہے، یہی غالب آئے گی، تو پھر نعوذ باللہ ہمارے اللہ کس کام کے تھے؟ اللہ پاک نے تو ہمارے ساتھ نصرتوں کی مددوں کے وعدے کیے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد حق والوں کے ساتھ ہے، باطل والوں کے ساتھ نہیں۔ یہ اللہ کا ایک تکوینی نظام چل رہا ہے۔ قیامت آئے گی شرار الناس پر، خیار الناس پر نہیں آئے گی۔ اگر جماعتیں اور جمعیتیں سب کے سب اسلاف کے طرز پہ کام کرتی رہتی، کچھ بھی اختلاف نہ ہوتا، کوئی بھی دو پھاڑ نہ ہوتا، کوئی بھی اختلاف نہ ہوتا، تو پھر قیامت تک آتی کبھی؟ پھر تو قیامت کبھی آتی ہی نہیں۔ معلوم ہوا قیامت کا آنا یقینی اور ایک تکوینی نظام چل رہا ہے کہ شرع عام ہو رہا ہے، خیر مغلوب ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہم یہ سوچ کر کہ جب اللہ ہی کا نظام ہے، تکوینی نظام یہ ہے کہ شرع عام ہوگا اور شرار الناس پر قیامت آئے گی اور خیر مغلوب ہوگی، تو پھر محنتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑو، یہ جواب نہیں سکتے۔ ہم حکم کے پابند ہیں، ہر حکم کے غلام ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم اتنا کریں۔ دیکھو ایک مثال، کئی مرتبہ آپ یہ بیانوں بھی سنتے ہوں گے، کتابیں پڑھتے ہوں گے، ہمارے جو یہ اعمال ہیں، ان اعمال پر اللہ پاک ہمیں جنت نہیں دیں گے، جنت تو اللہ کے فضل سے ملے گی۔ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو کیا اعمال چھوڑ دیں؟ جب اللہ کا فضل ہی ملے گا، فضل پہ ملے گا، تو پھر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، تو بچی جب والدہ روٹی پکاتی ہے تو کہتی ہے امی میں بھی روٹی پکاؤں۔ تو ماں اس کو تھوڑا سا آٹا، اس کا پیڑا توڑ کے اور اس پہ خشکی لگا کے تاکہ ہاتھوں پہ نہ چپکے اس کو دے دیتی۔ بچی اس کو زمین پر رگڑتی ہے، دیوار پہ بسلتی ہے، دنیا بھر کے اس میں مٹی ذرات شامل ہو جاتے ہیں، پھر آخر میں اس کی وہ روٹی بناتی ہے۔ وہ گول روٹی تو نہیں بنتی، شری لنکا جیسا کچھ نقشہ جیسا بن جاتا ہے۔ پھر وہ لے کہتے ہیں امی میں نے روٹی پکائی۔ ماں اپنی سکتی ہوئی روٹی کو توے پہ کنارے کرتی ہے اور اس کی روٹی کو سیکنا شروع کرتی ہے۔ جب وہ سیکھ جاتی ہے کہتی ہے دامن پھیلاؤ۔ وہ دامن پھیلاتی ہے، وہ پلٹنے سے روٹی کو لے کر اس کے دامن میں پلٹ دیتی ہے، جب جاؤ ابو کو دکھاؤ کہ میں نے تمہاری روٹی پکائی۔ اب یہ دوڑ کے بھی جاتی ہے دارالمطالعہ میں، جی ابو بیٹھے ہیں، ابو ابو دیکھو میں نے آپ کے لیے روٹی پکائی۔ باپ سب کچھ چھوڑ کے اوہو میری بیٹی نے روٹی پکائی، سینے سے لگاتا ہے، پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، میری بیٹی روٹی بنائی، واہ واہ مزہ آ گیا، ماشاء اللہ، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، پیسے دیتا ہے، چاکلیٹ دیتا ہے، ٹوفی دیتا ہے، جی بوسہ دیتا ہے، توشہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے۔ سچ بتاؤ پیارے بچوں، کیا وہ روٹی کھانے کے قابل ہے؟ دنیا بھر کی مٹی اس میں لگی ہوئی ہے، ذرات ہے، میل کچیل ہے، وہ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہمارے عمل اس بچی کی روٹی سے بھی گئے گزرے۔ بچی کو روٹی پھر انعام کیوں ملا؟ وہ روٹی کھانے کے قابل تو نہیں ہے، پھر انعام کیوں ملا؟ اس کی کوشش پر، اس نے جو کوشش کی، اس نے جو سعی کی، باپ اس پر خوش ہوا۔ اگر وہ نہ بناتی نہ بوسہ ملتا، نہ تحفہ ملتا، نہ پیسے ملتے۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے اعمال اس بچی کی روٹی سے بھی گئے گزرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے ہمارے عملوں کی کوشش پر۔ اللہ کا فضل متوجہ ہوگا۔ اگر ہم عملوں کی کوشش نہیں کریں گے جی تو اللہ کا عقاب، اللہ کی ناراضگی متوجہ ہوگا اور عذاب جو ہے ہمارے پر متوجہ ہوگا۔ تو اللہ کا فضل کس پر متوجہ ہوگا؟ عملوں کی کوشش پر۔ تو ہمیں عمل نہیں چھوڑنا، عملوں کی کوشش نہیں چھوڑنا۔ روایت کا مفہوم ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک شخص کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے کہیں گے پیارے اللہ ہر وقت آپ سے ولایت مانگتا تھا، ہر وقت آپ سے توبہ کرتا تھا، ہر وقت آپ سے معافی مانگتا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے یہ مانگتا تھا کہ ہم اس کے گواہ ہیں، ہم نے ریکارڈ کیا ہے کہ اگر یہ مانگتا تھا تو مانگنا اس کا کام تھا، دینا میرا کام تھا۔ اس نے اپنے حصے کا کام کیا، میں نے نہیں کیا، میری مصلحت تھی، لیکن اس نے اپنے حصے کا کام کیا، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو ہم اپنے حصے کا تو کام کریں، ان حالات میں ہم نہ گھبرائیں، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ امت کے ذمہ دار ہیں، آپ امت کے قائد ہیں، آپ امت کی خطابت کریں گے، امامت کریں گے، اور آپ خود بزدل ہوں گے، آپ خود گھبرائے ہوئے ہوں گے، آپ کے سامنے کوئی عمل نہیں ہوگا، آپ کے سامنے احادیث کا ذخیرہ نہیں ہوگا، اللہ کے وعدے نہیں ہوں گے، نصرتوں کے وعدے نہیں ہوں گے، کن عملوں کے کرنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے وہ خود نہیں سمجھیں گے، لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے، تو پھر امت کا کیا حال ہے؟
اس لیے اپنے آپ کو باعمل بنائیں. اگرچہ اس وقت آپ کی جیبوں کی تلاشی لیں تو شاید پھوٹی کوڑی نہ نکلے. اللہ پاک نے ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی آپ کے سینوں میں محفوظ کیا ہے. اتنی بڑی دولت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے. تھوڑی اور محنت کر لیں, تقویٰ اختیار کریں, عمل پہ اپنے آپ کو کھڑا کر دیں, اللہ کی رحمت چھم چھم برسے گی. جدھر کو گزرو گے وہ گلیاں یادگار بن جائیں گی. جن کرسیوں پہ جن چارپائیوں پہ جا کے بیٹھو گے وہ شاعر اللہ بن جائیں گے. لوگ نشانی کے طور پہ رکھیں گے, حضرت آئے تھے اس کرسی پہ بیٹھے تھے, حضرت آئے تھے اس چارپائی پہ آرام کیا تھا, اس کمرے میں اس گوشے پہ آرام کیا تھا. جی کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ نسبت لگی ہوگی. تو اپنے آپ کو صاحب نسبت بنائیں. اپنے یہ جو دستار فضیلت آپ کے سر پہ باندھی جائے گی, یہ جو سند آپ کو دی جائے گی, اس کو کمال نہ سمجھیں. یہاں سے تو ابتدا ہوگی. اور عملی میدان میں اپنے آپ کو اتاریں. اور جیسے کہ حضرت مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہم آپ کے سامنے فرما کے گئے کہ لوگ آپ کے عمل کو دیکھیں گے اور خود چاہے کچھ نہ کرتے ہوں لیکن آپ کو برابر دیکھیں. خود چاہے کچھ نہ کرتے ہوں لیکن آپ کی تکبیر اولیٰ ہو رہی ہے کہ نہیں, آپ کا پاجامہ ٹپنے سے اوپر ہے کہ نہیں, آپ کا لباس, آپ کی وضاحت یہ ثقافت کے خلاف تو نہیں. اس لیے پیارے طلبہ عزیز اپنے اساتذہ کی نصیحتوں پر عمل کریں, ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں, اپنے ادارے سے اس کو اپنے لیے مرکز سمجھ کر اس سے اپنا تعلق باقی رکھیں. سال میں کم از کم 1 مرتبہ 2 مرتبہ ضرور حاضری لگائیں. اساتذہ کو اپنی کارکردگی کی خبر دیں, کوئی تکلیف پریشانی ہو تو ان سے رہنمائی حاصل کریں اور رابطہ مضبوط رکھیں. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں آپ کو نوازیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے. طلبہ عزیز کو حضرت مولانا نے یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے اکابر اور بزرگان دین سے اور ان کے علوم سے وابستہ امروہہ آن لائن